بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، دنیا کی تاریخ بڑے بڑے جابر اور ظالم بادشاہوں سے بھری پڑی ہے، جنہیں اپنی طاقت اور لشکروں پر بے حد ناز تھا۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب دنیا کی سب سے بڑی ملٹری پاور اللہ کے گھر کو ڈھانے، ڈسٹروائے کرنے کا ارادہ کرتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اصحاب الفیل کی، یعنی ہاتھی والوں کی۔ وہ خوفناک منظر جب یمن کا ظالم گورنر ابرہا ہزاروں ہاتھی اور لشکر لے کر مکہ کی طرف بڑھا۔ وہ کعبہ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اس پر ایک عظیم خطرہ منڈلا رہا تھا۔ لیکن پھر اللہ نے دنیا کو دکھا دیا کہ اس کے گھر کی حفاظت کے لیے کسی انسان کی نہیں بلکہ ننھی سی ابابیل کی ضرورت ہے۔ وہ کنکر کیا تھے جو آسمان سے برسے اور ہاتھی والوں کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا؟ ابرہا نے یمن میں القلیس کیوں بنایا تھا، اور اس واقعے کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے کیا تعلق ہے؟ ان تمام باتوں کے متعلق جاننے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خواتین و حضرات، قصہ شروع ہوتا ہے یمن سے۔ یمن کا بادشاہ ابرہا الاشرم، جو کہ نجاشی ابیسینیا کا گورنر تھا، اس نے دیکھا کہ پوری دنیا کے لوگ مکہ میں کعبہ کی طرف جاتے ہیں۔ اس نے حسد میں آ کر یمن میں ایک بہت بڑا اور خوبصورت چرچ تعمیر کیا جس کا نام القلیس رکھا گیا۔ ابرہا کا مقصد یہ تھا کہ لوگ مکہ چھوڑ کر یمن آئے۔ اس نے اس چرچ کو سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں سے سجایا۔ لیکن ناظرین، عرب کے لوگ اس بات پر غصہ ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک عرب نے اس چرچ میں جا کر اس کی بے حرمتی کر دی۔ بس اسی بات کو بہانہ بنا کر ابرہا نے قسم کھائی کہ وہ مکہ جا کر کعبہ کو زمین بوس کر دے گا۔ ناظرین، ابرہا نے 7,000 کا لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کی سب سے بڑی طاقت ان کے ہاتھی یعنی ایلیفنٹس تھے۔ عرب لوگوں نے اس سے پہلے کبھی جنگ میں ہاتھی نہیں دیکھے تھے۔ سب سے بڑا ہاتھی جو ابرہا کی سواری تھا، اس کا نام محمود تھا۔ جب یہ لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو راستے میں آنے والے عرب قبیلوں نے ابرہا کو روکنے کی کوشش کی، مگر ابرہا کی طاقت کے سامنے کوئی نہ ٹک سکا۔ جب یہ لشکر مکہ کی سرحد پر پہنچا تو انہوں نے حضرت عبد المطلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے 200 اونٹ پکڑ لیے۔ یہاں ایک بہت پر اثر ڈائلاگ ہوتا ہے۔ حضرت عبد المطلب ابرہا سے ملنے گئے۔ ابرہا ان کی پروقار شخصیت دیکھ کر تھرون سے نیچے اتر آیا اور پوچھا کہ آپ کیا مانگتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، مجھے میرے 200 اونٹ واپس چاہیے۔ ابرہا حیران رہ گیا اور کہا، میں تمہارا کعبہ ڈھانے آیا ہوں اور تمہیں اونٹوں کی فکر ہے؟ حضرت عبد المطلب نے وہ تاریخی جملہ کہا جو آج بھی سنہری حروف میں لکھا ہے، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے ان کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، اللہ ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ خواتین و حضرات، اگلے دن ابرہا نے کعبہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا، لیکن حیرت انگیز طور پر ان کا سب سے بڑا ہاتھی محمود وہاں بیٹھ گیا۔ اسے کتنا ہی مارا گیا لیکن وہ کعبہ کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھا۔ اسے یمن کی طرف موو کرتے تو وہ دوڑتا، لیکن مکہ کی طرف وہ جم جاتا۔ اسی دوران آسمان پر پرندوں کے جھنڈ دکھائی دیے۔ یہ ابابیل تھے۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکر یعنی سٹونز تھے، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ یہ کنکر سجل یعنی پکی ہوئی مٹی کے تھے۔ جب ان پرندوں نے وہ کنکر برسانا شروع کیے تو دنیا نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا گیا تھا۔ جس انسان یا ہاتھی پر وہ کنکر گرتا، وہ اس کے جسم کو چیرتے ہوئے نیچے نکل جاتا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے یا چیوڈ چاف کی طرح کر دیا۔ ابرہا کا لشکر تباہ و برباد ہو گیا اور ابرہا خود ذلیل ہو کر مرا گیا۔ The year of the elephant، عام الفیل۔ اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ اب بت پرستی ختم ہونے والی ہے۔ جغرافیکل ایویڈنس، یمن کا وہ چرچ القلیس اور وادی محصر جہاں عذاب آیا کی موجودہ لوکیشن پر بات۔ سورہ الفیل کی تفسیر، قرآن کی آیتوں کا ایک ایک لفظ کا مفہوم۔ The miraculous stones، وہ کنکر کیا تھے؟ کچھ ریسرچ کہتی ہے کہ وہ ایسی انرجی یا وائرس لے کر آئے تھے جس نے سکن کو میلٹ کر دیا۔ ناظرین، اصحاب الفیل کا قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اللہ کی مرضی کے سامنے کچھ نہیں۔ ابابیل دنیا کا سب سے کمزور پرندہ ہے، مگر جب اللہ کا حکم ہو تو وہی ننھی سی جان ہاتھیوں کو تنکے کی طرح اڑا دیتی ہے۔ کعبہ آج بھی قائم ہے اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ڈاکیومنٹری پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کامنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے ایک نئے عبرتناک قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔